السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے جب ایک شخص آیا۔ وہ ایک طویل سفر سے آیا تھا مگر اس پر سفر کی کوئی نشانات نہ تھے نہ ہی آثار تھے۔ اس کا لباس بالکل سفید اور بالکل صاف ستھرا تھا، اس کے بال بالکل سیاہ اور چہرہ بہت نورانی تھا۔ تو وہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں سے اپنے زانوں ملا کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ہم انہیں جانتے بھی نہیں تھے کیونکہ ہم نے پہلے انہیں کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ تو انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوال کیے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے اور آخرت کی کیا نشانیاں ہیں۔ تو وہ اب حدیث آگے بعد میں کنٹینیو کریں گے۔ یہ جو حدیث ہے یہ ہمیں حضرت عمر بن خطاب نے بتائی تھی، اور وہ جو شخص تھے وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ وہ ہمیں دراصل ہمارا اسلام بتانے آئے تھے، ہمارا دین بتانے آئے تھے، ہمارا دین کیا ہے۔ اب ذرا حضرت جبریل کے سوال پر غور کریں۔ انہوں نے 3 الگ لفظ کہے: اسلام، ایمان، احسان۔ تو ظاہری طور پر تو یہ تینوں لفظ ایک جیسے ہیں مگر ان کا معنی و مفہوم بہت الگ ہے، ان کے درجے بھی الگ ہیں۔ تو ہم لوگ ان کا ڈفرینس دیکھنے کے لیے آخری تک ویڈیو دیکھیں گے۔ اب سب سے پہلے ہم لوگ چلتے ہیں اسلام کی طرف۔ اسلام کا معنی ہے سر تسلیم خم کر دینا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کے سامنے اپنا سر تسلیم کر دینا کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور میں ان تمام احکامات کو بجا لاتا ہوں۔ اب اسلام کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد ہے 5 چیزوں پر: نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور کلمہ طیبہ۔ سب سے امپورٹنٹ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر ہے نماز، 5 وقت دن میں اللہ سے ملاقات کرنا، اپنی روح کی اللہ سے بات کروانا، یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں۔ اور پھر ہے روزہ، اپنی نفس پر قابو کرنا، جتنی بھی نفسانی خواہشات ہیں ان کو مار ڈالنا اور اپنے آپ پر قابو رکھنا۔ پھر ہے زکوٰۃ، زکوٰۃ اپنے مال کی طہارت ہوتی ہے، اس کو پاک کرنا ہوتا ہے۔ اب آتا ہے حج، اپنی روح کی جو خواہشات ہیں ان کی قربانی کرنا، اور ظاہری طور پر بھی اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے گھر جانا، اس کے لیے مشکلات سہن کرنا اور اس حج کو پورا کرنا، یہ سارا کچھ اسلام ہے۔ اب اسلام کیا ہے؟ اسلام ہمارے دل سے نہیں ہے، اسلام ہماری ظاہری عبادات ہیں، وہ ایکشنز ہیں جو ہم کرتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے۔ ہم پروو کرتے ہیں کہ ہم مسلمس ہیں، ہم ان کو ظاہری طور پر کر بتا رہے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں ایمان کی طرف۔ ایمان اور اسلام دے آر ٹوٹلی 2 ڈفرینٹ تھنگس۔ اسلام ہمیں بظاہری طور پر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم یہ ایکشنز کرتے ہیں جتنے بھی مسلمانوں پر ہیں۔ اب ایمان از اے ڈفرینٹ تھنگ فرام اسلام۔ ایمان کا معنی ہے اپنے دل کا رشتہ، اپنے دل میں یقین رکھنا، عقیدہ رکھنا، ایمان رکھنا، یہ سب کچھ ایمان ہوتا ہے۔ ایمان میں ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ ایمان کی 6 بنیاد ہیں۔ سب سے پہلا اللہ پر ایمان رکھنا، اس کے رسولوں پر ایمان رکھنا، اس کی کتابوں پر ایمان رکھنا، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھنا، قیامت پر یقین رکھنا، اور سب سے آخری اچھی یا بری تقدیر پر ایمان رکھنا۔ تقدیر جیسی بھی ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ کنٹرول کرنے والا ہے، وہ جیسی بھی لکھے گا اچھے ہی لکھے گا، اور اگر ہمیں اس کا پھل ابھی نہیں ملا تو اگلی زندگی میں مل جائے گا۔ اب ایمان کا جو تعلق ہے وہ ہماری روح سے ہے، ہمارے دل سے ہے۔ اسلام پہلا قدم ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان دوسرا قدم ہے کہ ہم مومن ہیں۔ مسلمان وہ ہے جو اللہ کی مانے، مومن وہ ہے جو اللہ کو مانے۔ اب مومن کے پاس ایمان ہوتا ہے، اسلام ہوتا ہے۔ اسلام کا مزہ تبھی آتا ہے جب بندے کے پاس ایمان ہو، وہ مومن ہو۔ ایمان کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، وہ اپنے کمرے میں بالکل تنہا ہے، اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن وہ اپنی نماز کو پوری خوش و خضوع سے پڑھ رہا ہے، اللہ کے لیے بالکل دھیان سے پڑھ رہا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ ایمان ہے۔ لیکن اسلام وہ ہے جو انسان بس فرض ادا کر رہا ہے۔ اب چلتے ہیں احسان کی طرف۔ احسان سب سے اعلیٰ درجہ ہے جسے اگر انسان اپنا لے تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اب احسان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ احسان وہ عبادت ہے، وہ کام ہے جس میں یا تو آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہو، آپ کا دل یہ مانے۔ اب
کیا ہے اس میں؟ اتنی کون سی بڑی بات ہے کہ ہم اللہ کے ولی بن جائیں گے؟ ہم جو کام کریں گے وہ اللہ کے لیے کریں گے، ہماری نیت خالص ہوگی، ہمارا کوئی لوگوں کو دکھاوے کا نہیں ہوگا۔ ہم جو کام کریں گے اللہ ہم تیری قربت کے لیے کر رہے ہیں، اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں کام ہی اچھے سے کروں، میں نماز پڑھ رہی ہوں تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اچھے سے نماز پڑھوں، یا میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں۔ اتنی بڑی اتنی عظیم اللہ کے لیے الفاظ نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اللہ کو ڈسکرائب کر سکیں۔ ہمارے سامنے مطلب ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں ہمارے سامنے ہمارا عظیم رب ہے، اور ہم اس طرح نماز ادا کریں تو وہ ہمارا احسان کے درجے میں آتا ہے۔ احسان صرف لوگوں پر احسان کرنا نہیں کہ ہم نے اسے پیسے دیے، ہم نے اسے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ احسان ان چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ احسان یہی ہے کہ ہم کسی کو پیسے دے رہے ہیں، ہم کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہم کسی کو صدقہ دے رہے ہیں، ہم کسی کو کھلا رہے ہیں، ہم کسی کو کپڑے دے رہے ہیں، یا ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں، ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں، یہ ہوتا ہے احسان۔ تو ان تینوں چیزوں میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے، ایمان، اسلام اور احسان۔ اب یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ یہ تینوں چیزیں ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں۔ اب ہم نے کیا دعا کرنی ہے؟ یا اللہ ہمیں اسلام، ایمان اور احسان عطا کر، یعنی میں اسلام پر بھی چل سکوں، تیری ساری ظاہری یا باطنی جتنی بھی عبادت ہے وہ ساری کر سکوں، پھر ایمان اگلا قدم کہ میں مومن بن جاؤں، جو عبادت کروں اپنے دل سے کروں، آپ کی رضا کے لیے کروں، اور پھر ہے احسان کہ یا اللہ میں جو عبادت کروں اپنی روح کو محسوس کروا سکوں کہ میرا رب ہے، میں اپنے رب کے لیے کر رہا ہوں، میری روح محسوس کرے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہم نے یہ دعا کرنی ہے۔ تو یہ ایک بہت ڈفرینٹ چیز ہے، دیکھنے میں تو بظاہر تینوں چیزیں سیم لگتی ہیں، سننے میں بھی کہ ان میں کوئی ڈفرینس نہیں ہوگا، خاص ذرا بہت ڈفرینس ہوگا، لیکن ان کے میننگس بہت گہرے ہیں۔ اگر آپ کو اب دیکھیں میرے پاس جو علم تھا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا، اب آپ نے یہ علم آگے شیئر کرنا ہے جن کی آپ بھلائی چاہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔